دنیا کی محبت اللہ نے کھل ڈالی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مال کے محبوب ہونے کے باوجود، مال کی محبت کے باوجود یہ خرچ کیا کرتے ہیں؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. مال کی محبت ہے تبھی تو امتحان ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. ہمارے یہاں ایک مزاج ہو گیا ہے جو میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. میں دیکھو جو بات کرتا ہوں علماء سے تصدیق کر کے، ایک کے پیچھے نہیں. میں ایک بات بھی پڑھتا ہوں 10 علماء سے پوچھتا ہوں آگے کروں، تصدیق کر کے کرتا ہوں. ہمارے جو تبلیغ اور علماء ہمارے جو ہیں جس سے یہ سارا کام نظام چلا ہے، درس نظامی، وہاں کے بزرگ کہتے ہیں کہ کچھ یہ لوگوں نے، پچھلے لوگوں نے امیروں سے مال لیا اور غریبوں سے وقت لیا. اب امیر، میں جس فیلڈ سے آ رہا ہوں وہ کثرت امیر ہے، امیر ہی امیر ہے. اور میرے بڑے دوست ہیں جو وقت لگائے لیکن لگاتے نہیں. وہ کہتے ہیں سعید بھائی مجھے اتنے سارے میرے دوست ہیں کہ آپ کا تبلیغ کا سب ہم خرچہ دیں گے، اللہ نے آپ کو لگایا ہوا ہے، ہمارا حصہ ڈل جائے گا، لیکن میرے دوستوں ہم سے وقت نہ مانگے. میرے بھائی میرے پاس وقت نہیں. تو مولانا صاحب فرماتے تھے اللہ نے دین کو قربانی سے جوڑا. ملت ابراہیم کیا قربانی ہے؟ جب قربانی ہوگی دین زندہ ہوگا. امیر کی قربانی وقت دینا ہے اور غریب کی مال دینا ہے. تم امیروں سے وقت لو، غریبوں سے مال دیکھو اللہ دنوں میں دین کو کیسے زندہ کرتا ہے. اور میرے پیارو اللہ کے یہاں بہت آسانیاں ہیں. یوں اللہ معاف کرتے، یوں فرمائے ایک مکھی کے سر کے بغیر آنسو گرا لو. یا اللہ میں نے تیرا گھر چھوڑ دیا، تو نے میرے دکانوں میں خوار کر دیا، مجھے گھر سے تو سارے مسلمان دبئی پھر رہے، بیویاں یہاں ہیں چور دبئی، توڑ دیا گھر اللہ نے. ایک آدمی سے سعودی عرب ملا میں، تو ایسے کھڑا میں، ابھی اس نے مجھے ملا ہے، نہیں یہ موبائل بند کر جیب میں ڈالو، مجھے ملا ہے ابھی مل کے گیا ہے، وہیں فون پہ بات کر رہا تھا، برین ہیمریج گر گیا. اس کو ہسپتال میں سعودی عرب میں لٹایا، اس کو شاکس دیے، انتقال کر گیا. میں نے دوست سے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہتا ہے یہ بیمار ہو گیا ہے، 30 سال سے سعودی عرب میں 5 سال بعد ایک دفعہ گھر جاتا ہے. 20 بچوں کو فون کیا کہ میں اب بیمار ہو گیا ہوں، سعودیوں نے کہا گھر چلے جاؤ، اب میں ناکار ہوں کسی کام کرنے ہوں. تو 20 بچوں نے کہا ہے کہ تم ہمارے کام کے لیے وہیں رہو وہیں مرو، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں. یہ بات سن کے انتقال کر. یہ بچے کام نہیں آئیں گے، ہمارے قبرستان میں نہیں آئیں گے. یہ بیویاں کام نہیں آئیں گی، ہمارے بعد نکاح کر لیں گے. حدیثوں میں اپنے پاس سے نہیں مارتا. میرے بچے ابھی میرے پاس زندگی میں نہیں آتے، میرے قبرستان کب آئیں گے میرے پاس. اور تقوی اگر آ گیا نا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اگر تیرے اندر تقوی آ گیا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، میں اللہ تجھے ہر مشکل سے خود نکالوں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، روزی تجھے وہاں سے دوں گا جہاں سے تجھے گمان نہیں. میرے پیارو ہماری روزی آسمانوں میں نیچے نہیں، اللہ کے واسطے سمجھ جاؤ. انضمام سمجھ گیا یوسف میں جنید، روزی نیچے نہیں ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی روزی کا نظام الگ ہے، بے ایمانوں کی روزی الگ ہے. آج ہمیں بھی بے ایمانوں والی روزی مل رہی. دکان میں خوار ہو، فیکٹری میں خوار ہو، اس کی نوکری کرو، اس سے ذلیل ہو. ایمان والوں کو عزت والی روزی ملتی ہے، ان کے گھروں سے 100 آدمی کھانا کھا رہے ہیں. رزق کریم ایمان والوں کے لیے قرآن نے کہا ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے. عزت والی روزی دوں گا، ساری دنیا کے دلوں میں تیری محبت ڈالوں گا. آج تو بیوی بچے محبت نہیں کرتے، تیری دعاؤں قبول کروں گا، دشمن کے خلاف تیری مدد کروں گا. ایمان یا رسول اللہ، دن میں روزہ رکھتا ہوں، اور روزہ رکھ لیا کیا ہوگا؟ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، روزی وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان نہیں. ابھی میں حج کے سفر پہ تھا، ہندوستان کے لوگ آئے، ہم نے آپ کو مال دینا ہے. میں کبھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تبلیغ کا کام بغیر مال کا ہے، اپنا جان مال. کیونکہ میرے دوستو یاد رکھنا، اس آدمی کی بات میں اثر نہیں ہوتا. ہمارے ایک امام صاحب تھے لاہور میں، انہوں نے مجھ سے کہا میرا بیٹا اعتکاف میں نشہ کرتا ہے. اعتکاف میں آپ اس کو ٹھیک کر دو، میں چلہ آپ کی جماعت میں لگاؤں گا. مجھے تبلیغ سمجھ نہیں آتی. میں کہا امام صاحب کوشش کرتے ہیں. ہم اس کو رمضان میں کوئی 10-11 مہینے بعد عشرے پہ لے گئے. اس نے داڑھی بھی رکھ لی، نماز بھی پڑھ لی اور نشہ بھی چھوڑ دیا. امام صاحب نے کہا کیا کہا ہے؟ میں کہا کچھ بھی نہیں. کہا کوئی قرآن کی آیت حدیث؟ میں کہا وہ تو آتی نہیں. تو کہا پھر یہ ٹھیک کیسے ہوا؟ میں کہا امام صاحب پچھلے 10 مہینے میں یہ میری اپنی جیب سے 2 لاکھ کے برگر کھا چکا ہے. رات کو دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ہدایت دے، ظالم کتنا مال کھائے گا. جب تک اپنا مال نہیں لگے گا دل میں درد نہیں ہوگا. اپنا جان اپنا مال. اچھا یہ وقت دینے کو تیار نہیں. اچھا غریب کہتے ہیں ہمیں پیسے دو، وقت لگوا دو، اس کا بھی وہ اثر نہیں ہوتا میرے دوستو. تو دنیا وہ ہے، دنیا وہ جو اللہ رسول سے اوپر نکل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اے اللہ نے رسول کو حبک احب الاشیاء الیہ، تمام اشیاء سے زیادہ مجھے اپنی محبت کو بڑھا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے محبت تھی. آپ اپنے نواسوں کو گلے لگا رہے تھے کہ آدمی نے پوچھا
آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو بوسہ دیتے ہیں. کہا میں کیا کروں جب اللہ نے تیرے اندر سے محبت نکال دی ہے، تیرے اندر سے رحم نکال دیا ہے. تو اللہ نے ہمارے اندر فرمایا اگر یہ 8 چیزیں، تمہارے باپ، تمہارے بیویاں، بیٹے، تمہارے جو ہے برادری کنبہ، تمہارے جمع کیے مال، تمہارے گھر اور تمہاری تجارتیں تمہیں اللہ رسول سے زیادہ پیاری ہیں، اور اللہ کے راستے میں پھر اللہ کا عذاب کا انتظار کرنا. وہ دنیا جو دین یعنی صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں، انہوں نے دین کو سامنے رکھ کے دنیا میں لگے. ہم دنیا کو سامنے رکھ کے دین میں لگے. یہ فرق ایسا.